السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے علم کے تعلق سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے اور تعلیم کتاب و حکمت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ اس درس کو سنیں اور ساتھ ہی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آئیے درس کا آغاز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ تمام بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی تمہیں کتاب اور حکمت کی معلومات عطا فرماتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم سے یہ مراد ہے کہ قرآن کریم اس کا معانی، احکام اور اسرار سکھاتے ہیں، اور تعلیم حکمت سے مراد احادیث مبارکہ کہ وہ ارشادات، وہ ہدایات ہیں جنہیں نہ کوئی منسوخ کر سکے، نہ کوئی اپنی عقل سے نیچا دکھا سکے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد عقائد اسلام کی تعلیم، احکام خداوندی پر عمل کر کے دکھانا، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کے حالات کی خبر دینا اور مستقبل کے خطرات و حوادث سے متنبع کرنا اور ان سے بچنے کا راستہ بتانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پاک ہی کا نتیجہ ہے کہ بت پرستی کرنے والے خدا کے بندے بن گئے، شراب نوشی کر کے مست رہنے والے عبادت خدا میں لطف محسوس کرنے لگے، حرام کاری، رہزنی کرنے والے دوسروں کے رہبر بن گئے، جن کے دل تاریکیوں سے سیاہ ہو چکے تھے وہ علم کے پیکر بن گئے اور اسرار الہیہ کے رازدار ہو گئے۔ پوری دنیا مل کر بھی کوئی ایسا استاذ یا معلم نہیں پیش کر سکتی ہے جس کے شاگردوں میں دنیا و آخرت کے ہر میدان علم و فن کے شہسوار نظر آئیں۔ وہ تنہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی مقدس بارگاہ کے تربیت یافتگان میں علم و فن کی ہر قسم کے ماہر و کامل نظر آتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جہاں زہد و تقوی و اتباع شریعت میں اپنی مثال آپ تھے، وہیں جہاں بانی اور ملک گیری میں دنیا کا کوئی انسان ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شرم و حیا، ایمان و ایقان میں کامل و اکمل تھے، وہیں غریبوں، فقیروں، خصوصاً یتیموں سے محبت اور ان کی اعانت و تربیت کا کامل جذبہ جو ان کے اندر تھا وہ ہمیں کسی اور کی ذات میں نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی سخاوت میں اپنی مثال تھے، زہد و قناعت میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما بے مثل و بے مثال تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف شجاعت و بہادری میں اپنا اونچا مقام رکھتے ہیں،
تو دوسری طرف وہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما حقائق و معارف کے بحر ناپیدا کنار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما سپہ سالاری اور کمانڈری کی ایسی بے نظیر صلاحیتوں سے آراستہ تھے جن پر دشمنان اسلام آج تک حیران و پریشان ہیں۔ غرض کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم سے فیض پانے والے صحابہ جہاں تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت کے پیکر تھے، عقل و دانش میں کامل تھے، وہیں مختلف دنیاوی اور اخروی علوم و فنون کے ماہر بھی تھے۔ وہ تنہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی بارگاہ علمیہ سے علم و عرفان، معرفت و حکمت کے اس قدر چشمے پھوٹے ہوں اور جن کے شاگرد دنیا و آخرت کے ہر میدان علم و فن سے نہ صرف آشنا بلکہ اس کے شہسوار رہے ہیں۔ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو تعلیمات پیش فرمائی ہے ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ فرائض و احکام خداوندی کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کی علتیں اور حکمتیں بھی بیان فرما دیا کرتے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے فوائد اجاگر ہو جاتے، جس کے سبب لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی باختیار و بخوشی کرنے لگ جاتے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو طب روحانی کے طور پر پیش فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اگر یہ جرم کرو گے تو تمہارا یہ عضو روحانی مفلوج ہو جائے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو تمہارے جسم میں یہ روحانی مرض پیدا ہوگا، لہذا اگر امراض روحانیہ سے بچنا چاہتے ہو تو جرائم کرنا چھوڑ دو، اگر اپنے جسم کو صحیح و سالم دیکھنا چاہتے ہو تو صحت قلب کی فکر کرو، کیونکہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح و سالم ہے، اور اگر دل میں فساد واقع ہو گیا تو سارا جسم دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت تک صرف پیغام الہیہ منتقل فرمانے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کی تشریح و تفسیر اور وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ آپ کی ادائیں بھی شریعت مطہرہ کا حصہ ہیں، لہذا رب کریم کے احکام پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمارے اعمال مقبول ہوں گے، کیونکہ رسول ہی معلم شریعت ہیں، وہی پیکر شریعت ہیں، ان کا علم اور ان کا عمل ہماری زندگی کو سنوارنے سدھارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مفہوم، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں وضو، غسل، تیمم وغیرہ تمام چیزوں کا اجمالی حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو یا معاملات یا حدود و تعزیرات سے ان میں اجمال ہے۔ ان کی تفصیلی تعلیم درسگاہ رسول ہی سے ملتی ہے تاکہ امت کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو۔ نیز غلام ہمیشہ آقا کے محتاج رہیں، انہی کو رہبر و رہنما اور قائد تسلیم کریں۔ ہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ذہن میں آقا کا تصور موجود ہو، ان کے اعمال بوسیلہ رسول مقبول ہوں، تا ابد رسول کا نام باقی رہے،
ان کا ذکر بلند رہے اور اللہ کی حکمت پوری ہوتی رہے۔ قرآن مقدس نے یہ بھی اعلان فرما دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم ہیں جو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ مفہوم، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ وہ ایسے معلم ہیں کہ ان کی تعلیم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مفہوم، حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں سکھاتے، ان کی تعلیم کا ایک ایک حرف تعلیم خداوندی کے عین مطابق ہوتا ہے، اسی لیے ان کی تعلیمات پر عمل رضائے الہی کے حصول کا یقینی اور واحد ذریعہ ہے، اور اسی لیے رسول کے احکام کو اپنانے کا حکم عام جاری فرمایا گیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔